آج آپ سنیں گے دھم پد کا تیسرا حصہ۔ آج کے انسان کو دیکھو تو ذرا غور سے، لگتا ہے آج ہی کے انسان کے لیے کسی شاعر نے کبھی لکھا تھا۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ پوچھو ذرا خود سے، کیا واقعی ایسا ہے تو نہیں؟ کیا واقعی زندگی کسی بھکاری کا لباس بن گئی ہے جس میں ہر لمحہ درد کے نئے نئے پیوند جڑ رہے ہوں؟ تمہاری زندگی دیکھیں تو ایسا لگ سکتا ہے، مگر کیا یہ حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، ہستی نے تو تمہیں شہنشاہ کی شکل میں بھیجا تھا۔ زندگی بھکاری کا لبادہ تو ہرگز نہ تھی جب تم نے یہ سفر شروع کیا تھا، مگر افسوس کہ تم نے اسے بھکاری کا لبادہ بنا دیا ہے۔ ہستی تو شہنشاہ اتارتی ہے، مگر انسان اپنی نادانی سے بھکاری بن جاتا ہے۔ قرآن اس بات کو کتنی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، مگر یہ ہو گیا گھٹیوں میں سے بھی سب سے گھٹیا۔ ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے ذات ایک نیا شاہی تخت، ایک نئی سلطنت لاتا ہے، لیکن ہر بوڑھا جب یہاں مر رہا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ دکھوں کی ایک طویل داستان لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ تم سب شہنشاہ کی شکل میں آتے ہو اور بھکاری بن کر مرتے ہو۔ کبھی سوچو نا کہ جب زندگی کا فائنل حساب کتاب کرنے بیٹھتے ہو تو جھولی میں صرف دکھ، پچھتاوے اور ناکامی کا احساس ہی کیوں باقی رہتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ زندگی کا بائی ڈیفالٹ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی فنی خرابی کہ جو زندگی کے اس کھیل میں رکھ دی گئی ہے، یا پھر انسان کے جینے کے ڈھنگ میں، آہنگ میں کوئی مسئلہ ہے کہ اسے جینا ہی نہ آیا؟ یاد رکھنا، زندگی کوئی فکس پیکیج نہیں کہ ہر زندہ کو وہ مل ہی گئی۔ یہ تو موقع ہے، موقع جو جینا پڑتا ہے۔ نہ جی سکو تو گنوانا ہی واحد آپشن ہے، اور گنوائی زندگی ہے دکھ۔ زندگی تو وہ فن پارہ ہے جو خود تخلیق کرنا پڑتی ہے۔ تمہیں ہستی کی طرف سے کورا کاغذ اور خالی سلیٹ ملتی ہے۔ اب اگر تم آرٹسٹ ہو، زندگی کے فن کے آشنا ہو، تو کوئی شاہکار اس سے بنا ہی لوگے، اور احمق ہو تو لکیریں ڈالتے بلکہ کھرچتے رہو گے۔ اس کورے کاغذ پر غم کا گیت لکھنا تم نے ممکن بنا ہی دیا ہے نا، مگر سوچو کیا اس کی جگہ خوشی کا نغمہ کاغذ پر نہیں لکھا جا سکتا تھا؟ زندگی مفلس کی قبا ہے۔ انسانوں کو دیکھیں تو شعر سچا دکھائی دیتا ہے، مگر کیا بلے شاہ کے لیے، کبیر کے لیے، کسی سچے سنت صوفی کے لیے، کسی سرمست قلندر کے لیے بھی یہی کہو گے کہ زندگی مفلس کی قبا جیسی ہے؟ جو بلسفل جیے، جو گریسفل رہے، جو پیسفل گئے، کیا ان کے لیے بھی زندگی ایسی ہی تھی؟ ایسا لگتا نہیں ہے۔ اور یہ دور کے لوگوں کو کیا دیکھنا، تمہاری اپنی زندگی میں کتنے ایسے لمحے آتے ہیں جب پیور تھاٹس، خالص سوچیں تم میں ابھرتی ہیں، جب راست اقدام، رائٹ ایکشنز تم سے پھوٹتے ہیں۔ تب یہ زندگی کیسی فیل ہوتی ہے؟ جب جاگے جاگے جیتے ہو تو تب کوالٹی آف لائف کیا ہوتی ہے؟ جب رائٹ فوکس تمہیں حاصل ہوتا ہے، دھیان تمہارا درست ہوتا ہے، تب یہ زندگی کیسی لگتی ہے؟ کبیر نے کہا تھا، خوب جتن سے اوڑھی کبیرہ، جوں کی توں دھر دینی چدریا۔ یہاں جتن کا لفظ بڑا قیمتی ہے۔ یہاں جتن سے مراد ہے ہوش۔ کتنے جاگے ہوئے ہو، کتنے ہوش میں ہو، کس توجہ سے، فوکس سے زندگی کو جیتے ہو۔ سارا دار و مدار اسی ایک بات پر ہے۔ اگر تو تم دکھی ہو تو جان لینا تم جتن سے جی نہیں رہے۔ اگر دکھ بڑھ ہی رہا ہے تو سمجھ جانا سمت غلط ہو چکی ہے۔ کسی دوسرے پر الزام مت جڑتے رہنا۔ دکھ تم بھوگ رہے ہو، حل خود ہی ڈھونڈو۔ جاگا ہوا الزام بھی خود پر رکھتا ہے، جیسے وہ سکھ کا کریڈٹ خود کو دیتا ہے۔ تم کیا کرتے ہو کہ خوشی کا، کامیابی کا، سکھ کا کریڈٹ تو بڑی خوشی سے خود کو دیتے ہو، ناکامیاں حالات پر، دکھ کا الزام دوسرے پر، مایوسی کا ذمہ دار معاشرہ بنا دیتے ہو۔ یہ کر رہے ہو تو جان جاؤ تم نے دکھ کو سکھ میں بدلنے کی کیمیا کو تیاگ دیا ہے، کیونکہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا کر آج تک کوئی خود کو بدل نہیں پایا۔ اگر آنکھ میں آنسو ہیں تو اس کا سبب اپنے دل میں ڈھونڈو۔ آنسو ہی تمہارے نہیں ہیں، ان آنسوؤں کی ریزن بھی کہیں تم میں چھپی ہے۔ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر اے دوست؟
سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا۔ خوشی ہو یا غم، مسکراہٹ ہو یا آنسو، ان سب کا سرچشمہ سورس تمہارے اپنے اندر ہے۔ جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میرا ہی کیا دھرا ہے، وہ پہلے ہی بیدار ہو چکا ہے۔ پھر دکھ اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتا نہیں ہے، پھر وہ مفلس کی قبا شہنشاہ کے سنہرے لباس میں ڈھلنے سے رکتی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، انسان دو طرح سے جی سکتا ہے۔ ایک ڈھنگ تو وہ ہے جیسے کوئی نیند میں چل رہا ہو، بھیڑ میں دھکے کھا رہا ہو، اسے معلوم ہی نہیں کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور وہ خود کون ہے۔ بس بھیڑ چل رہی ہے اس لیے وہ بھی چل رہا ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے اس لیے کچھ کیے جا رہا ہے۔ یہ ہے انکانشیس لائف، بے ہوش زندگی۔ دوسرا ڈھنگ ہے ہوش کا، کانشیس جینے کا، جہاں ہر عمل سوچا سمجھا، جہاں ہر قدم کے پیچھے بیداری کام کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی کام انجانے میں نہیں ہوتا، بس خود بخود نہیں ہو جاتا بلکہ اندرونی روشنی سے پھوٹتا ہے۔ بدھا کہتے تھے، بے ہوشی میں کیا گیا ہر عمل گناہ ہے، چاہے دنیا اسے نیکی ہی کیوں نہ کہتی رہے۔ فرض کرو تم نے کسی فقیر کو خیرات دی، لوگ کہیں گے بڑی نیکی کی، مگر اگر وہ خیرات ہوش سے نہیں نکلی بلکہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ چار لوگ دیکھ رہے ہیں، واہ واہ کریں گے، اب وہ نیکی نہیں رہی بلکہ انا کا گناہ بن گئی۔ اگر تم نے صرف عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پیسے دے دیے، بغیر اس فقیر کا، اس بھکاری کا درد محسوس کیے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شرابی نے نشے میں خیرات کی ہو۔ عمل کی قدر، ویلیو اس سے طے نہیں ہوتی کہ وہ عمل کیا ہے، بلکہ اس سے طے ہوتی ہے کہ وہ تمہارے اندر کس مقام سے پھوٹا۔ اگر بیداری میں اٹھنا بیٹھنا بھی ہو تو وہ بھی نیکی ہے، اور اگر بے ہوشی میں پوجا پاٹ بھی کر رہے ہو تو وہ بھی گناہ ہے۔ بدھا کہتے تھے، گناہگار اس جہان میں بھی غم زدہ رہتا ہے اور اگلے جہان میں بھی وہ اپنے میلے اور آلودہ اعمال کو دیکھ کر تڑپتا ہے اور دکھ اٹھاتا ہے۔ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ بس ایک ہی، انکانشیسنس، بے ہوشی۔ جب تم بے ہوشی میں کچھ کرتے ہو تو اس لمحے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص بے ہوشی میں کسی باغ سے گزر جائے، پھول خوشبو لٹاتے رہیں گے، ٹھنڈی ہوا جسم کو چھو رہی ہوگی، سورج کی کرنیں محو رقص ہوں گی، مگر وہ ان سب سے محروم چلے گا کیونکہ وہ وہاں ان دا پریزنٹ موجود ہی نہیں تھا۔ یاد رکھنا، جو ہوش میں نہیں وہ حال میں نہیں، اور جو حال میں نہیں وہ زندگی کے جشن سے محروم ہے۔ بدھا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خدا بیٹھا ہے جو تمہیں سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ گناہگار کے جینے کا ڈھنگ ایسا ہے کہ زندگی اس سے چوک جاتی ہے، اور جو یہاں چوک گیا وہ وہاں دوسری دنیا میں بھی چوک کر رہے گا، کیونکہ چوکنے کی عادت پختہ ہو چکی ہے۔ ذرا غور سے سوچو، کیا کبھی تم حال میں، پریزنٹ میں، اس پل میں ہوتے ہو؟ کھانا کھا رہے ہو مگر ذہن کہیں اور ہے، عبادت گاہ میں سر جھکا ہے مگر تم وہاں نہیں ہو۔ اگر خدا تمہیں ڈھونڈتا ہوا آ بھی جائے تو کبھی تم گھر پر ملتے ہی نہیں۔ تم نے اسے دعوت تو دے دی مگر جب مہمان آیا تو میزبان غائب تھا۔ تم زندگی کو ڈھونڈ رہے ہو اور زندگی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور اسی تلاش میں تم زندگی کو گنوا رہے ہو۔ زندگی کو کھوجنے کی ضرورت نہیں، وہ تو تمہارے ہر طرف موجود ہے، وہ تو تمہیں گھیرے ہوئے ہے، وہ تمہاری ہر سانس میں رقصاں ہے۔ کہیں جانا غلط ہے، ہونا درست ہے۔ جانے میں ہی تم آج سے، اس پل سے چوک جاتے ہو۔ تم کہتے ہو کل سکھ پائیں گے، مگر کل کب آتا ہے؟ کل کبھی نہیں آتا۔ جو آتا ہے وہ آج ہے، جو آتا ہے وہ اب ہے، جو آتا ہے وہ ابھی اور یہی ہے۔ جس نے بھی جینے کو کل پر ٹالا وہ ہے گناہگار۔ ایک شخص تاج محل گیا، 3 گھنٹے وہاں رہا، مگر اس نے تاج محل نہیں دیکھا۔ وہ بس اپنے موبائل سے تصویریں کھینچتا رہا، کہتا تھا گھر جا کر اطمینان سے تصویریں دیکھوں گا۔ تاج محل سامنے تھا مگر وہ اسے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھ سے نہیں۔ تم بھی اپنی زندگی کے البم بنا رہے ہو، بچپن کی یادیں، جوانی کے خواب، مگر جب وہ وقت تھا تب تم وہاں موجود نہیں تھے۔ تم نے زندگی جینے کی بجائے صرف اس کی تصویریں جمع کرنے میں گزار دی۔ غلط سمجھا ہے تم نے
کہ برا کرنا گناہ ہے، میں کہتا ہوں غلط ہونا گناہ ہے۔ اگر تمہاری ایگزسٹنس، تمہارا وجود ہی غلط ہے تو وہاں درست ہوگا کیسے؟ وہاں سے تو غلطیوں کا ہی جنم ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شرابی ہو اور سنبھل کر چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جتنا سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شرابی ہے، وہ نشے میں ہے۔ جو ہوش میں ہے اسے سنبھل کر چلنے کی کوشش کب کرنی پڑتی ہے؟ وہ تو سنبھل کر چلتا ہی ہے، اس کے لیے کوشش تھوڑی چاہیے ہوتی ہے۔ بیداری میں نیکی ایسے ہی تمہارے پیچھے آتی ہے جیسے بیل گاڑی کے پیچھے اس کے پہیے یا انسان کے پیچھے اس کا سایہ۔ تم ان نشانات کو مٹانے کی کوشش میں نہ لگ جانا، بس گاڑی کی سمت بدل دینا۔ تم سائے سے نہ لڑنا، کیونکہ جب تک تمہارا وجود تمہاری انا کی شکل میں ہے سایہ رہے گا۔ جب انا کھو جائے گی سایہ خود مٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ گیانی کا، انلائٹنڈ انسان کا سایہ نہیں بنتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھوپ میں اس کا عکس نہیں بنتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہتا جو پیچھے لکیر چھوڑ جائے۔ اس کا ہونا اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ پانی پر کھچی لکیر جیسا ہوتا ہے جو کھچتے ہی مٹ جاتی ہے۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اگلا جہان، دوسری دنیا گنہگار کی امید ہے۔ نیکی کرنے والا تو کہتا ہے کہ جنت یہی ہے، ابھی ہے، اسی سانس میں ہے۔ گنہگار کہتا ہے کہ خدا آسمان پر بیٹھا ہے، کیونکہ اتنے دشمنوں اور دکھوں کے درمیان جینے کے لیے اسے کسی تصوراتی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تم ماضی کی طرف دیکھتے ہو تو تم کو صرف آلودہ اعمال نظر آتے ہیں، جیسے کسی پاگل نے بے ترتیبی سے رنگ بکھیر دیے ہوں، جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہو جاتے ہو۔ گنہگار ماضی کو دیکھ کر کڑھتا ہے اور مستقبل کی آس لگاتا ہے، کیونکہ اس کا حال، اس کا یہ پل بانجھ ہے۔ بس اسی دھن میں رہا مر کے ملے گی جنت، تجھ کو اے شیخ نہ جینے کا کری نہ آیا۔ مرتے وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ تھا، مگر تب تک چڑیاں کھیت چگ چکی ہوتی ہیں۔ اگر تم آج ابھی بیدار نہیں ہو تو مرنے کے بعد بھی بیدار نہیں ہوگے۔ آج ہی بیدار ہو، ایک بار پھر سورج کو دیکھو، پرندوں کے گیت کو پھر سے سنو، ایسے جیسے پہلے کبھی سنا نہ ہو۔ ابھی اور یہیں اس جشن میں ڈوبو جو زندگی نے ہر طرف برپا کر رکھا ہے۔ تم دیکھو گے کہ جنت کبھی بھی تم سے دور نہیں تھی، تم ہی وہاں موجود نہیں تھے۔ یاد رکھنا، جس کو جنت یہاں اور ابھی نہ ملی وہ اسے کہیں بھی نہ پا سکے گا۔ جس نے اس لمحے کو گنوا دیا اس نے کائنات کے ہر لمحے کو ایکچولی گنوا دیا۔ بدھ کے یہ الفاظ کتنے دل نشین ہیں۔ گناہگار اس جہان میں بھی روتا ہے اور اگلے جہان میں بھی، لیکن نیک انسان اس جہان میں بھی خوش ہوتا ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگلا جہان کوئی الگ دنیا نہیں ہے، بلکہ اسی جہان کی ایکسٹینشن ہے۔ وہ دنیا اسی دنیا کی اولاد ہے، اسی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ جیسے بیج سے نئی کونپل نکلتی ہے، جیسے ماں کے بطن سے نیا بچہ جنم لیتا ہے، ویسے ہی تمہارے آج سے تمہارا کل نکلتا ہے۔ آنے والا لمحہ اسی لمحے میں چھپا ہے۔ جیسے بیج میں پورا درخت چھپا ہوتا ہے، ویسے ہی اس لمحے میں تمہاری پوری تقدیر چھپی ہے، تمہاری ڈیسٹنی۔ مادی وجود میں ہی وہ ربانی جوہر، ڈیوائن ایسنس چھپا ہوا ہے۔ سوال کسی جگہ یا مقام کا نہیں، سوال تو خوش رہنے کے ہنر کا ہے۔ جسے مسکرانا آ گیا، جسے رقص کرنا آ گیا، جس نے زندگی کی اس غیبی دھن کو پہچان لیا اور جو اس گیت کی تال پر قدم ملا کر رقص کرنا سیکھ گیا، وہ جہاں بھی ہوگا خوش ہوگا۔ تم اسے جہنم میں بھی ڈال دو تو وہاں بھی اس کے قدم رقص کر رہے ہوں گے۔ تم کہتے ہو نیک آدمی جنت جاتا ہے اور گناہگار دوزخ، مگر حقیقت اس سے ذرا مختلف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی دوزخ بھیجا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ گناہگار جہاں بھی جائے گا وہ اپنے ساتھ اپنا جہنم لے کر جائے گا۔ وہ جنت میں بھی جائے تو وہاں کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑے گی، اور نیک انسان کو کہیں بھی تم بھیج دو وہ وہاں اپنی جنت خود تعمیر کر لے گا۔ ایک قصہ ہے بڑا دلچسپ۔ یورپ کا ایک بڑا دانشور گزرا ہے، ایڈمنڈ برک۔ وہ ایک پادری کی تقریر سننے جایا کرتا تھا۔ ایک دن پادری نے کہا، جو لوگ نیک ہیں اور خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ جنت جائیں گے۔ برک کھڑا ہوا اور اس نے ایک عجیب سا سوال پوچھا، پادری صاحب مجھے یہ بتائیں،
وہ لوگ جو نیک تو ہیں مگر خدا کو نہیں مانتے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور وہ جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر نیک نہیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پادری الجھ گیا۔ ایماندار آدمی تھا، اس نے اس وقت جواب نہ دیا اور کہا کل جواب دوں گا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ صرف نیکی کافی ہے تو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے، اور اگر کہتا کہ عقیدہ کافی ہے تو لوگ نیکی کو چھوڑ دیتے۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ صبح کے قریب اسے ایک خواب آیا۔ وہ ایک ٹرین میں بیٹھا ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ جنت کے اسٹیشن پر اترا۔ بڑا اجنبی اور اداس اسٹیشن تھا۔ دیواروں پر دھول جمی تھی، کوئی رونق نہ تھی، کوئی ساز نہ بج رہا تھا۔ لوگ وہاں ایسے چل رہے تھے جیسے چلتی پھرتی لاشیں ہوں، زومبیز ہوں۔ اس نے سوچا لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اگر یہ جنت ہے تو یہاں اچھے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی زندگی میں جن اچھے لوگوں کو سنا تھا ان کے بارے میں سوچا۔ اس نے کہا ان سے سقراط اور بدھ جیسے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ یہ سمجھدار لوگ تھے، نیک لوگ تھے، یہاں ضرور ہوں گے۔ ایک شخص سے پوچھا یہاں سقراط ہے، گوتم بدھ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، وہ یہاں نہیں ہے، اور یہاں نہیں ہے تو یقیناً پھر جہنم میں ہوں گے۔ پادری بڑا حیران، فوراً جہنم کی گاڑی میں بیٹھا۔ وہاں پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ اسٹیشن صاف ستھرا، پھولوں کی مہک، موسیقی کی لہریں اور لوگوں کے چہرے پر زندگی کی کوس و قزح۔ اس نے سوچا شاید ناموں کی تختی عدل بدل گئی ہے۔ اس نے پوچھا کیا یہاں سقراط اور بدھ ہیں؟ جواب ملا ہاں وہ یہی ہیں، اور نام کی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ان کے آنے سے ہی یہ جہنم جنت میں ڈھل گئی ہے۔ پادری کی آنکھ کھلی تو اسے سمجھ آ چکا تھا، جہاں بھی کوئی روشن ضمیر، بیدار روح، انلائٹن انسان پہنچ جاتا ہے وہیں جنت بن جاتی ہے۔ گناہگار دوزخ جاتا نہیں ہے، وہ اپنا دوزخ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ نیک انسان جنت جاتا نہیں ہے، وہ اپنی جنت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تم اسے کہیں بھی پھینک دو، وہ اپنے ارد گرد کا موسم، ایکو سسٹم خود تخلیق کر لے گا۔ جاگے ہوئے کو اگر تم جہنم میں بھی ڈال دو تو تم اسے دکھی نہیں کر سکتے، وہ وہاں بھی پھول کھلا لے گا۔ وہ ان کی شخصیت کا اورا ہے، ان کے جینے کا ڈھنگ ہے، تم ان سے ان کا سکون نہیں چھین سکتے۔ اسی لیے کہا گیا بس اسی دھن میں رہا مر کے ملے گی جنت، تجھ کو اے شیخ نہ جینے کا کرینہ آیا۔ اے زاہد تجھے جینے کا ڈھنگ نہ آیا، تو اس امید میں رہا کہ مرنے کے بعد صلہ ملے گا۔ جو جیتے جی مس ہو گیا وہ مردہ ہو کر کیسے پالے گا۔ جنت زندگی سے جڑتی ہے، موت سے نہیں۔ جنت وہاں ہے جہاں زندگی ہزار رنگوں میں ناچتی ہے۔ جنت سکڑنا نہیں ہے، پھیلنا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا دکھ انسان کو سکیڑ دیتا ہے جبکہ خوشی اسے پھیلا دیتی ہے۔ جب تم دکھی ہوتے ہو تو چاہتے ہو دروازے بند کر لو، کسی سے بات نہ کرو، بستر میں دبک کر پڑ جاؤ۔ دکھ کی انتہا انسان کو خودکشی تک لے جاتی ہے، یعنی خود کو ایک قبر میں بند کر لینا۔ مگر جب سکون اترتا ہے، جب پیس، آنند اترتا ہے تو تم کہتے ہو نہیں، اب تو مجھے باہر جانا ہے، مجھے بانٹنا ہے، مجھے پھیلنا ہے۔ تم نے کبھی اس بات پر غور کیا جب روحانی ہستیاں دکھی تھی تو وہ جنگلوں کی طرف، غاروں کی طرف بھاگی، تنہائی میں چھپے، ان کا سب کو چھوڑ دینا۔ اس کی داستانیں تم نے بڑی سنی ہیں، ہمارے جذباتی تذکروں اور صحیفوں میں بھری پڑی ہیں، مگر تاریخ اس دوسری عظیم حقیقت پر خاموش ہے کہ ایک دن یہی لوگ جنگل، پہاڑ، غار چھوڑ آئے اور واپس بستیوں کی طرف لوٹے، انسانوں کے ہجوم کی طرف لوٹے۔ یہ دوسری واپسی پہلی جدائی سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی زندگی میں بلس، سرور اترا تو اس کے ساتھ ہی بانٹنے کا جذبہ بھی ابھرا۔ خوشی کا ایک فطری مزاج ہے، اسے بانٹو تو بڑھتی ہے، اگر اسے چھپاؤ تو مر جاتی ہے۔ جب پھول کھلتا ہے تو وہ اپنی خوشبو اپنے پاس نہیں رکھتا، اسے لٹاتا ہے۔ جب تم دکھ میں ہوتے ہو تو تم سکڑ جاتے ہو، بہاؤ رک جاتا ہے، مگر جب زندگی کھلتی ہے تو وہ پھیلاؤ بن جاتی ہے۔ بدھا کہتے ہیں وہ اس دنیا میں بھی پھول کی طرح کھلتا ہے اور اس دنیا میں بھی۔ یاد رکھنا تمہاری روحانی زندگی تمہاری دنیاوی زندگی کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا اگلا سٹیپ ہے۔ وہ روحانیت جو دنیا سے فرار سکھائے وہ جھوٹی ہے، وہ کل جو آج کو رد کرے وہ فریب ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔
तुम्हारा घर और इबादत खाना एक ही सफर के दो मोड़ हैं। बुधा एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, भले ही कोई मजहबी सहीफे हिफ्स कर ले, मगर अगर वो उन पर अमल नहीं करता तो वो उस चरवाहे की तरह है जो दूसरों की गायें गिनता है। कितनी प्यारी मिसाल है। एक चरवाहा हो, सुबह गांव भर की सैकड़ों गायें इकट्ठी करे और उन्हें जंगल में ले जाकर चराए, उनकी गिनती रखता फिरे और शाम को वापस ले आए और फिर फख्र से कहे, मैंने 500 गायें चराई। मगर हकीकत ये है कि उनमें से एक भी उसकी अपनी नहीं, वो सिर्फ दूसरों का माल गिन रहा था। ये सारे नजरिए, ये सब दूसरों की गायें हैं। अगर तुमने इन्हें सिर्फ दिमाग में जमा कर लिया है तो तुम चरवाहे तो बन सकते हो, मालिक नहीं। लोग इल्म की गिनती पर इतराते हैं। कोई कहता है मैंने सारे मजहबी सहीफे पढ़े हैं, कोई कहता है मैंने हजारों किताबें पढ़ी हैं। मगर सवाल ये है कि तुम्हारी अपनी गाय कौन सी है, तुम्हारा अपना तजर्बा क्या है। दूसरों की सेहतमंद गाय के मुकाबले में तुम्हारी अपनी कमजोर गाय भी बेहतर है, क्योंकि कम अज कम उसका दूध तो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। खुश्क बातों में कहाँ है शेख कैफे जिंदगी, वो तो पी कर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। तुम शराब के तमाम फार्मूले हिफ्स कर लो, मगर सरूर तो पीने से ही आएगा। जब तक तुम्हारा इल्म तुम्हारा अमल नहीं बनता, जब तक तुम्हारी बेदारी तुम्हारे रगो पै में नहीं उतरती, तुम भटकते रहोगे। बेदार रूहें, सूफी संत खुदा की दलीलें नहीं देते, वो खुद खुदा के होने का सबूत होते हैं। उन्हें देखकर अगर किसी को यकीन ना आया तो बातों से क्या खाक आएगा। जानना बहुत आसान है, क्योंकि इल्म तुम्हारी अना, ईगो को बहुत तस्कीन देता है। पंडित और आलिम अपनी मालूमात की वजह से अकड़े रहते हैं, वो सबको जाहिल समझते हैं और खुद को ज्ञानी। इल्म से अना कटती नहीं है, बल्कि और तगड़ी हो जाती है। मगर जो शख्स सच के रास्ते पर एक कदम भी चलता है, वो झुकने लगता है। तुम्हारे नजरियात अक्सर दिमाग की खारिश बनकर रह जाते हैं, वो दिल का एहसास नहीं बनते, वो तुम्हें हकीकत से दूर कर देते हैं। सच के मैखाने में पीने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पीने के लिए पहले खुद को मिटाना पड़ता है। इल्म के इस मैखाने में बहुत से लोग सिर्फ पीने का नाटक कर रहे हैं। वो लड़खड़ा कर चलते हैं ताकि दुनिया समझे कि वो नशे में हैं, हालांकि उन्होंने सिर्फ इल्म की शराब की बातें सुनी हैं, उसे चखा कभी नहीं। जो दूसरों की गायें गिनने वाला चरवाहा है, वो हकीकी रूहानियत का हकदार हो नहीं सकता। बेदार रूह का इल्म उसके तजर्बे से फूटता है, और इल्म है ही वो जो अंदर से फूटे, जो बीते, ना कि बाहर से भर दिया जाए। किसी का उधार लिया ना हो, जिसने सहीफों को सिर्फ हिफ्ज नहीं किया बल्कि जी कर देखा है। किसी की खैरात इकट्ठी कर लेना इल्म नहीं, वो खैरात चाहे सूफियों संतों की ही क्यों ना हो, है तो खैरात ही। जिसने अपनी जिंदगी को जिया, सच्चाई का खुद सामना किया, वो है हकीकी सूफी। मगर अफसोस, आज खानकाहों और इबादत गाहों में वो बैठे हैं जिन्हें ज्ञानियों के अकवाल तो रटे हुए हैं, मगर उनके पास अपने तजर्बे की एक किरण भी नहीं। लफ्ज़ों का अंधेरा है, तजर्बे की रोशनी नहीं। इंसान मुफ्त और चोरी का इल्म इकट्ठा करने में माहिर है, क्योंकि इसमें कुछ दाव पर लगाना नहीं पड़ता। कूड़ा करकट कहीं से भी जमा कर लो, हर जगह मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई के मोती चाहिए तो इसके लिए फिर कीमतें चुकानी पड़ती हैं, और वो कीमत तुम्हारी अपनी ज़ात है। तुम्हारी ईगो जो खुद को खोने पर राजी है, वही सच को पाने का, रियलिटी तक पहुंचने का हकदार है। लुत्फ़े मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कम बख्त तूने पी ही नहीं। जानने और जीने में बस इतना ही फर्क है। तुम कितना ही सच का तज़किरा करो, जब तक तुमने इसका जायका नहीं चखा, बात बनेगी नहीं। जब तक अना का बीज नहीं टूटेगा, इसमें से जिंदगी की कौंपल फूटेगी नहीं। तुम मेरी बात सुन तो लोगे, मगर यकीन नहीं कर पाओगे। यकीन तब आता है जब तुम्हारा तजर्बा गवाही दे दे। दलील प्यास नहीं बुझाती, अल्फाज पेट नहीं भरते। अगर अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना है तो एक दिन तुम्हें ये शराब खुद पीनी पड़ेगी। बुधा कहते थे,
भले ही किसी को सहीफे याद ना हो, लेकिन उसका जीना होशमंद, पुरमसरत और जश्न की तरह हो तो वो शख्स रूहानी है, वो सूफी है। इंसान दर्द के पैबंद क्यों लगाता है? क्योंकि वो लगाव, नफरत और फरेब में जकड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी रुकावट है ख्वाहिश, डिज़ायर, जिसकी उम्मीद मुस्तकबिल में भाग रही हो, वो हाल के दरवाजे पर दस्तक देती जिंदगी को कभी नहीं सुन पाता। बुधा जानते थे कि खुदा है, मगर वो खामोश रहे। क्यों? इसलिए कि जैसे ही वो खुदा का लफ्ज़ बोलते, तुम्हारी हवस उसे भी पकड़ लेती। तुम फौरन पूछते, कहाँ है, कैसे मिलेगा, हमें उसे पाना है। तुमने खुदा को भी अपनी एक ख्वाहिश बना लेना था, जबकि हकीकत ये है कि जब तुम तमाम ख्वाहिशों से आज़ाद हो जाओ तो खुदा खुद ब खुद हो जाता है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। बाकी है अभी तर्क तमन्ना की आरज़ू, क्यों कर कहूँ कि कोई तमन्ना नहीं मुझे। यानी जब तमन्नाएं मिट जाएं, ये एक तमन्ना भी बाकी है। बुद्ध इसी आखिरी तमन्ना को भी मिटाने की बात करता है। क्यों? क्योंकि ख्वाहिश का बुनियादी काम ही यही है, तुम्हें यहाँ से हटाना। जब जिंदगी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो ख्वाहिश का शोर तुम्हें वो आवाज़ सुनने नहीं देता। वो शोर कभी बाजार का होता है, कभी दौलत का और कभी मज़ाहिब और जन्नत का। याद रखना, मजहब की ख्वाहिश भी उतनी ही बड़ी जंजीर है जितनी दौलत की ख्वाहिश। ख्वाहिश का काम यही है, तुम्हारे इस पल को तुमसे महरूम कर देना। और सच्चाई का मतलब बस एक है, इस लम्हे के साथ एक हो जाना, इस रक्स में शामिल हो जाना जो इस वक्त हस्ती की महफिल में बपा है। इस लम्हे से बाहर मत झांको, खुदा तुम्हें मिल जाएगा। तुम उसकी फिक्र छोड़ो, वो तो तुम्हारे साथ ही है। तुम इस लम्हे में डूबो, निजात, निर्वाण खुद तुम्हारे पास चल कर आएगा।